اذا رو ذکر اللہ، جب تم دیکھو تو اللہ یاد آ جائے تم کو، سبحان اللہ، تم کو اللہ یاد آ جائے، اس کا نام ولی ہے۔ صاحب سجادہ کے نائب یہاں بیٹھے ہیں، نائب بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں، تو یقین سے بتائیے کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، یقین سے بتائیے۔ تو حضرات گرامی، اب دیکھیے ایصال ثواب، یہاں ایک مرحومہ ماں کے لیے ایصال ثواب کی محفل سجائی ہے ان کے بیٹے نے، یعنی اسلم صاحب نے۔ تو ایصال ثواب ماں کے لیے کون کرے گا؟ جو نیک ہوگا، فرمانبردار ہوگا اور اپنے ماں باپ کا وفادار ہوگا، وہی اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، اور اسی نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، سبحان اللہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ کرو۔ اچھا برتاؤ کس کو کہتے ہیں؟ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ حسن سلوک کا مطلب ہے ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی بات ماننا، ان سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، اور ان کو کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف نہ دینا، یہ حسن سلوک ہے۔ یعنی ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کا نام حسن سلوک ہے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کا نام حسن سلوک ہے۔ اب ماں باپ کے حقوق کتنے ہیں؟ اور ماں باپ کے حقوق اتنے ہیں کہ آدمی زندگی بھر ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرے، ایک زندگی کیا 1000 زندگی بھی اس کو ملے تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک آدمی نے پوچھا کہ میں اپنی ماں کو خراسان میں اپنے کندھے پر بٹھاتا ہوں اور خانہ کعبہ لے آتا ہوں اور اپنے کندھوں پر ہی ان کو تمام مناسک حج ادا کراتا ہوں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اس سے ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ارے تمہاری ماں جو اپنے پیٹ میں تم کو لے کر ایک چکر لگائی تھی نا، اس ایک چکر کے برابر بھی تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ایک چکر۔ اللہ اکبر۔ پوری پرورش الگ ہے، پوری تربیت الگ ہے، پوری زندگی کی باتیں الگ ہیں، سارے کام الگ ہیں، ایک چکر صرف اس نے لگایا تھا، اس کا تم نے حق ادا نہیں کیا، تو پھر ان کے سارے حقوق تم ادا کیسے کر سکتے ہو؟ ماں باپ کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا کوئی، اتنے حقوق ہیں ماں باپ کے، اور جس طرح سے بھی ہو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا ماں باپ کی رضا میں رکھا ہے اور اپنی ناراضگی کو ماں باپ کی ناراضگی میں رکھا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کرے، اگر ماں باپ ناراض ہیں اللہ بھی ناراض ہے، اور جو ماں باپ ناراض ہوں گے تو وہ چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی محدث ہو، چاہے کوئی فقیہ ہو، چاہے ولایت کا ڈھنڈورا پیٹتا پھرے، بڑکا پیر ہو، کچھ نہیں ہے۔ ماں باپ کا جو وفادار ہوگا اگرچہ وہ گنہگار ہوگا، ان کی نگاہ کرم ہو جائے
जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमा देगा और निजात हो जाएगी। लेकिन अगर माँ बाप नाराज हैं, कितनी इबादत क्यों ना करे, उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इसलिए माँ बाप की खिदमत हर खिदमत से बढ़कर है, यहां तक के जिहाद से भी बढ़कर माँ बाप की खिदमत है। एक सहाबी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे माँ बाप कमजोर हैं, ज़ईफ हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने माँ बाप की खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जिहाद है। अब बताइए, जिहाद से बढ़कर जब माँ बाप की खिदमत को कहा गया तो फिर और कौन सा काम होगा माँ बाप की खिदमत से बढ़कर? अगर माँ बाप को नहीं पूछता है कोई, माँ बाप की खिदमत नहीं करता है कोई, वो 1000 मन सोना खैरात कर दे, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। रात रात भर नमाज पढ़े, तहज्जुद गुजार हो, तिलावत पर तिलावत करे, सजदा पर सजदा करे, माँ बाप नाराज हैं तो कोई अमल उसको बचाने वाला नहीं होगा। माँ बाप की खिदमत पहले है। हजरत उवैस करनी ने माँ की खिदमत के लिए सहाबियत का दर्जा छोड़ दिया। सहाबियत का दर्जा कितना बड़ा दर्जा है। अंबिया के अलावा सबसे बड़ा मर्तबा सहाबी का है। एक सहाबी तो दूर की बात है, सहाबी के कदम की धूल के बराबर पूरी दुनिया नहीं हो सकती है, इतना बड़ा मर्तबा है सहाबी का। लेकिन हजरत उवैस करनी ने सहाबियत का दर्जा छोड़ दिया अपनी माँ की खिदमत की वजह से। तो हम और आप कौन होते हैं? इसलिए हमारा और आपका ये तसव्वुर होना चाहिए कि चाहे वो दुनियावी कोई नेमत हो या दीनी नेमत हो, वो माँ बाप की रजा और खुशनुदी के बगैर हासिल नहीं हो सकती है। ये अकीदा रहना चाहिए। ना दुनिया माँ बाप के बगैर है और ना आखिरत माँ बाप के बगैर है। जो कुछ भी है हमारे पास, सब कुछ माँ बाप की दुआ है। माँ बाप अगर नाराज हैं, पीर साहब नहीं बचा पाएंगे आपको, है ना? नहीं, पीर साहब नहीं बचा पाएंगे। पीर साहब मुसीबत बचाएंगे जब आपके माँ बाप नाराज हों। इसलिए माँ बाप को खुश करें, माँ बाप को राजी रखें, माँ बाप की खिदमत करें। जिसके भी माँ बाप जिंदा हैं, बाहयात हैं, अल्लाह ने जिनको माँ बाप की दौलत से नवाजा है और माँ बाप का साया उनके सर पर रखा है, उनको चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करते रहें और उनके हुकूक को अदा करते रहें। लेकिन जब माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो फिर क्या होना चाहिए? क्या मरने के बाद रिश्ता खत्म हो जाता है? मरने के बाद ताल्लुक खत्म हो जाता है माँ बाप का? अब वो माँ बाप न रहे या हम बेटा नहीं रहे, नहीं, ताल्लुक अब भी है। और जिस तरह से माँ बाप के हुकूक उनकी जिंदगी में अदा करना जरूरी है, उसी तरह से उनके मरने के बाद भी उनके हुकूक हैं जिनका अदा करना जरूरी है। अब जब माँ बाप मर गए तो अब उनके क्या हक बनते हैं हम पर? अब तो उनको पानी नहीं ला दे सकते, खाना नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं दे सकते, उनका पैर नहीं दबा सकते, उनको खुश नहीं कर सकते। अब वो दुनिया से चले गए तो क्या करना चाहिए? उनके क्या हक बनते हैं हम पर? तो एक सहाबी ने मसला हल कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप अगर इंतकाल कर जाएं तो क्या इंतकाल के बाद भी कुछ हक बनते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, क्यों नहीं, 5 हुकूक हैं। कितने हैं? 5। माँ बाप के मरने के बाद बाल बच्चों पर माँ बाप के 5 हक हैं जिनका अदा करना जरूरी है। वो पहला हक क्या है? जनाजे की नमाज पढ़ना, अस्सलात अलैहिमा, जनाजे की नमाज पढ़ना।
چاہیے تو یہ کہ بیٹا خود نماز پڑھائے جنازے کی. حق کس کو ہے؟ اسی کو ہے نا. اب بیٹا اگر اجازت نہ دے کسی کو تو کوئی بڑھ سکتا ہے آگے؟ بولیے. بیٹا کی اجازت پر ہی نہ کوئی آگے بڑھے گا، چاہے کتنا بڑا عالم ہو، فاضل ہو. جب تک بیٹا اجازت نہ دے آگے کون بڑھے گا؟ کوئی نہیں. تو حق کس کا بنا؟ بیٹا کا نا. تو بیٹا کو چاہیے کہ اس لائق بنے کہ اپنے ماں باپ کی جنازے کی نماز پڑھائے. سمجھ گئے؟ اور اگر یہ استطاعت نہ ہو تو کم سے کم جنازے کی نماز پڑھے. جنازے کی نماز پڑھے، تماشا نہ بنائے. کھڑے ہو کر کے صرف رسم پورا نہ کرے. اور آج کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو جنازے کی نماز آتی ہے؟ بولیے. جب جنازے کی نماز ہی نہیں آتی ہے تو اب کھڑے ہو کے کیا کرے گا؟ وہ تماشا میں بنائے گا، تماشا میں دیکھے گا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، بغل میں جھانکے گا کہ نہیں، ہے نا. وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا ہے دیکھے گا، ایسے جھانکے گا نہیں. اور بغل والا جیسا کر رہا ہے ویسا یہ بھی کر رہا ہے. کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے کچھ نہیں معلوم. تو ماں باپ کے جنازے میں بھی اگر حاضر رہتا بھی ہے تو نہیں پڑھتا ہے کچھ. کیا فائدہ ایسی زندگی سے؟ اور بہت سے نادان ایسے بھی ہوئے جو ماں باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے ہیں، سائڈ میں کھڑے رہتے ہیں. امام صاحب آپ پڑھا دیجئے نماز، ہم ناپاک ہیں، ہم ناپاک ہیں. ایسا دیکھا ہے ہم نے. یو پی کی طرف، مہاراشٹر کی طرف اکثر ہوتا ہے ایسا. امام صاحب آپ نماز پڑھا دیجئے، ہم ناپاک ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. سمجھ گئے؟ کتنے محرومی قسمت ہیں ایسے لوگ. تو جنازے کی نماز پڑھنا اور جنازے کی نماز کے بعد الاستغفار لہما، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا. جنازے کی نماز کے بعد دوسرا حق کیا ہے؟ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، مغفرت کی دعا کرنا. اب یہاں کوئی قید نہیں ہے، نہ زمان کی اور نہ مکان کی. مغفرت کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا یہ زمان کے ساتھ بھی مقید نہیں ہے اور مکان کے ساتھ بھی مقید نہیں ہے. سمجھا آپ نے؟ نہ اس کے لیے کوئی وقت ضروری ہے اور نہ اس کے لیے کوئی جگہ ضروری ہے. کوئی وقت بھی نہیں اور کوئی جگہ بھی نہیں. جس وقت چاہو، جب چاہو، جب تک چاہو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو. اور جہاں ہو، جہاں چاہو، چاہے گھر میں ہو یا محفل میں ہو یا مسجد میں ہو یا قبرستان میں ہو، وہاں پر بھی منع نہیں ہے دعا کرنا. دعائیں مغفرت کرنا قبرستان میں بھی منع نہیں ہے، وہاں بھی دعا کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بس جنازے کی نماز پڑھ دی، بس چھٹی ہو گئی، اب ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرو، نہ قرآن خوانی کرو، نہ فاتحہ خوانی کرو، نہ محفل میلاد سجاؤ، اور نہ ان کے لیے تیجا کرو، نہ 40واں کرو، اور نہ ہی سالانہ کرو، کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے وقت کے ساتھ مقید کر دیا، دن متعین کر دیا، دن متعین کر دیا، اس لیے یہ بدعت ہے، ایسا مت کرو. جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دعائیں مغفرت کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں کی اور کوئی وقت متعین نہیں کیا تو پھر تم کون ہوتے ہو متعین کرنے والے؟ اعتراض کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ دفن کے بعد بھی دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی ہے اور صحابہ کرام نے بھی دعا کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے بعد ارشاد فرمایا استغفروا لاخیکم وصلوا له بالتثبیت، کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرو اور ان کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، دعا کرو ثابت قدمی کے لیے. دفن کے بعد دعا کرنے کا حکم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا استغفروا لاخیکم، دعا کرو، دعائیں مغفرت کرو.
اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے بھی دعا کی اور کافی دیر تک تسبیح اور تحلیل کی، اللہ اکبر پڑھتے رہے، اور صحابہ کا بیان ہے کہ جیسے جیسے ہم حضور سے سنتے تھے ویسے ویسے ہم بھی کرتے تھے، اور ہم بھی تسبیح اور تکبیر پڑھتے رہتے تھے کافی دیر تک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا تو ثابت ہے، دعا کرو، لیکن اجتماعی طور پر مت کرو، الگ الگ دعا کر کے نکلتے جاؤ۔ تو بھائی اللہ کے رسول نے جمع کا لفظ ارشاد فرمایا، استغفروا لاخیکم، سبحان اللہ، کہ تم سب اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ تم سب، جب اللہ کے رسول نے جمع کا لفظ ارشاد فرمایا، اب سارے لوگ جب استغفار کریں گے تو یہ اجتماع ہوا کہ نہیں ہوا؟ واہ سبحان، اجتماع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اب ادھر پکڑا تو اب ادھر نکلا کہ بھائی ٹھیک ہے دعا کرو لیکن ہاتھ اٹھا کر کے نہیں، ہاتھ اٹھا کر کے نہیں، اس لیے کہ اگر قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے گی تو یہ مشابہت ہو جائے گی بت پرستی سے۔ لوگ سوچیں گے کہ جس طرح سے بتوں کے سامنے لوگ مانگتے ہیں اسی طرح سے یہ قبر کے سامنے مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ قیاس کرتے ہیں لوگ، اور یہ اصول ہے کہ جب حدیث موجود ہوتی ہے تو حدیث کے رہتے ہوئے قیاس کام نہیں کرتا ہے، قیاس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے دعا کی قبر کے پاس دفن کرنے کے بعد، حدیث موجود ہے۔ اور پھر آپ نے بھی یہ حدیث سنی ہوگی، 15ویں شعبان شب برات آنے والی ہے، شب برات کے موقع پر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، خطبہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے رات میں، اچانک حضرت عائشہ پیچھے پیچھے گئی تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی۔ جب حدیث موجود ہے تو پھر قیاس نہیں چلے گا، اور اگر مشابہت ہی کی بات آتی ہے تو جنازے کی نماز پھر کیوں کو پڑھ رہے ہو؟ جنازے کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جنازے کی نماز میں مردہ سامنے ہوتا ہے نا کہ پیچھے ہوتا ہے؟ مردہ سامنے ہوتا ہے، اور یہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، یہاں رفع یدین بھی ہے، قیام بھی ہے، تکبیر بھی ہے، ثنا بھی ہے، دعا بھی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے اور مردہ سامنے ہے، اور وہاں قبرستان میں مردہ نیچے ہے، زمین کے نیچے ہے، اور وہاں دعا کی جا رہی ہے، نماز نہیں، وہاں دعا کی جا رہی ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ اور یہاں تو شریعت نماز کو فرض قرار دیتی ہے، فرض کفایہ ہے، پڑھنا ہی پڑے گا۔ جب نماز پڑھنے کو شریعت جائز کر رہی ہے، جائز ہی نہیں بلکہ فرض کر رہی ہے، تو وہاں دعا کرنے میں، وہ بھی مردہ تو زمین کے نیچے ہے، وہاں دعا کرنے میں مشابہت کیسے پائی جائے گی؟ تو حضرات گرامی یہ سب مکاری ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے قبرستان میں بھی دعا کرنا، اور صحابہ کرام نے بھی دعائیں کی ہے دفن کے بعد۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستغفار لہما، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، جب چاہو، جس طرح چاہو، جہاں چاہو، جس وقت چاہو، ان کے لیے دعائیں مغفرت زیادہ سے زیادہ کرتے رہو۔ کن کے لیے؟ ماں باپ کے لیے۔ اور تیسرا حق کیا ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے کسی سے، لین دین کیا ہے، ان کے وعدے کو پورا کرنا۔ اور چوتھا حق کیا ہے کہ انہوں نے جو رشتہ داری نبھائی اپنی حیات میں،
کون بہن ہے، کون پھوپھی ہے، کون کیا ہے، کس کا رشتہ کیسا ہے، کن کے ہاں کس طرح جاتے تھے، کن کو کس طرح سے ہدیہ اور تحائف دیتے تھے، اسی طرح سے ان کی رشتہ داری کو تم بھی نبھایا کرو. ان کی بہنوں کا خیال رکھو، ان کی جو ہے خالاؤں کا خیال رکھو، ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھو. وہ جہاں جہاں جاتے تھے، جن کو تحفہ دیا کرتے تھے، وہ تم بھی کرتے رہو. اور پانچواں حق کیا ہے؟ پانچواں حق یہ ہے کہ ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو عزیز ہیں، ان کی عزت کیا کرو اور ان کی تعظیم کیا کرو. تو حضرات گرامی، یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد 5 حقوق ہیں جو اولاد پر ضروری ہیں. اولاد کو چاہیے کہ ان 5 حقوق کو ادا کرتے رہیں. تو صرف جو ہے 40واں کرنے سے یا سالانہ کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا. ان کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جس طرح سے بھی ہو ماں باپ کی روح کو تکلیف نہ پہنچے، ماں باپ کی روح کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور ہماری وجہ سے ان کو کوئی شرمندگی وہاں عالم برزخ میں نہ ہو. وہ کام کرے، یعنی اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے، نمازی بنائے. اور اپنے آپ کو جب نمازی بنا لے گا تو وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھے گا. اور جو نماز نہیں پڑھے گا، اپنے آپ کو یاد نہیں کرے گا، اپنے آپ کو بھول جائے گا، تو وہ اپنے ماں باپ کو کیا یاد کرے گا. اس لیے ماں باپ کو یاد رکھنے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ آدمی نمازی بن جائے اور شریعت کے مطابق چلنے لگے. اگر شریعت کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو پھر نہ اپنے کوئی پرواہ ہوگی اور اپنے مردہ ماں باپ کی کوئی اس کو فکر ہوگی. اس لیے نہ اپنی مغفرت کے لیے دعا کرے گا اور نہ ہی اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا. اس لیے ہم بھی کوشش کریں کہ ہماری اولاد اس لائق ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کریں. جس طرح سے اسلم صاحب نے اپنی ماں مرحومہ کی مغفرت اور ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے ماں باپ اور اہل خاندان کے ایصال ثواب کے لیے اسی طرح کرنے کی توفیق بخشے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.